الرحمن علم القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و اساتذہ کرام، یہ پروگرام بچوں کو ناظرہ قرآن کریم سکھانے کے لیے آسان سے آسان کر کے پیش کیا گیا ہے تاکہ بچوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ تجوید کی مستند کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس پروگرام کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اور ہمارے والدین، اساتذہ کرام اور ساری امت مسلمہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین اور دو پیش کی تنوین۔ کیا سیکھا تھا؟ دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین اور دو پیش کی تنوین۔ بچوں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو بچوں، جب بھی ہم سے کوئی کہے پڑھو تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ رواں۔ بچوں، پڑھو بن، پڑھو پڑھو۔ بچوں، جوڑ کرو با دو زبر، جوڑ کرو با دو زبر، جوڑ کرو با دو زیر، جوڑ کرو با دو پیش، بچوں جوڑو رواں کرو با دو زبر بن، با دو زبر بن، جوڑو رواں کرو با دو زبر بن، جوڑو رواں کرو با دو زیر بن، جوڑو رواں کرو با دو پیش بن۔ ماشاءاللہ۔ بچوں، پڑھو جا جا، پڑھو ملاؤ، جانا پڑھو فن، ملا کے پڑھو، جانا فن، پڑھو لا پڑھو ہا ملاؤ، لاہا پڑھو بن، بچوں پڑھو قب پڑھو قوف پڑھو سا ملاؤ، قوسا پڑھو من، ملا کے پڑھو۔ قسم۔ بچوں، میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ ایک شکل بنائی ہے جو دال سے ملتی جلتی ہے، دال نمائی شکل بنائی ہے، نظر آ رہی ہے؟ بچوں، اس شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جزم 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 کہو بچوں، جزم پھر کہو، جزم پھر کہو جزم جزم۔ بچوں، اس دال نما شکل کو جزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ جزم۔ بچوں، یہ جزم کہاں ہے؟ حرف کے اوپر، حرف کے اوپر۔ یاد رکھو بچوں، جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہی اوپر ہی ہوتی ہے۔ بچوں، جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے۔ جزم والا حرف ساکن ساکن کہلاتا ہے۔ بچوں، ساکن کے معنی ہیں ٹھہرا ہوا۔ ساکن کے کیا معنی ہیں؟ ٹھہرا ہوا۔ ٹھہرا ہوا۔ اس دال نما شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ساکن۔ ساکن۔ ساکن کے معنی ہے ٹھہرا ہوا۔ ساکن کے کیا معنی ہے؟ ٹھہرا ہوا۔ بچوں، جزم والا حرف کیا کہلاتا ہے؟ ساکن۔ ساکن کے کیا معنی ہے؟ ٹھہرا ہوا۔ بچوں، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے سے پہلے متحرک یعنی حرکت والے حرف سے مل کر ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو بتایا تھا زبر کا دوسرا نام حرکت ہے، زیر کا دوسرا نام بھی حرکت ہے اور پیش کا دوسرا نام بھی حرکت ہے۔ بچوں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کہتے ہیں۔ زبر آگے چلاتا ہے، با زبر با، زیر نیچے کو کھینچتا ہے، با زیر بی، پیش اوپر کو اٹھاتا ہے، با پیش بو، ایسے ہی۔ جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک بار پڑھا جاتا ہے۔
کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ ایک بار۔ ساکن حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ایک اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ بچوں اس دال نما شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے۔ ساکن کے معنی ہے ٹھہرا ہوا۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ پہلے ہے اس کا جوڑ، پھر ہے اس کا رواں، پھر ہے اس کا جوڑ و رواں۔ بچوں اس کا جوڑ ہے حمزہ لام زبر، حمزہ لام زبر، حمزہ لام زبر۔ کہو بچوں حمزہ لام زبر، پھر کہو حمزہ لام زبر، پھر کہو حمزہ لام زبر۔ بچوں حمزہ لام زبر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ، اس حرف کا جوڑ۔ اور اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ لام زبر، بچوں اس حرف کا جوڑ ہے حمزہ تا زبر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ تا زبر۔ حمزہ تا زبر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ، اور اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ تا زبر۔ بچوں اس حرف کا جوڑ ہے حمزہ تا زیر، حمزہ تا زیر، حمزہ تا زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ تا زیر، کہو بچوں حمزہ تا زیر، پھر کہو حمزہ تا زیر۔ بچوں حمزہ تا زیر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ، اس حرف کا جوڑ۔ جوڑ۔ بچوں اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ تا پیش۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ تا پیش۔ اور حمزہ تا پیش کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ، اس حرف کا جوڑ۔ جوڑ۔ بچوں اس حرف کا جوڑ ہے حمزہ لام زبر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ لام زبر، بچوں اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ شین زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ زال زبر، حمزہ ذال پیش۔ حمزہ زال پیش۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ فا پیش، حمزہ فا پیش۔ حمزہ فا پیش۔ بچوں اس حرف کا رواں ہے ال۔ اس حرف کا رواں کیا ہے؟ ال، 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 ال۔ ال، کہو بچوں ال، پھر کہو ال، پھر کہو ال۔ بچوں ال کیا ہے؟ اس حرف کا رواں، اس حرف کا رواں۔ کسی بھی حرف کا جوڑ کر کے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے رواں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رواں۔ اور جب بھی ہم سے کوئی کہے پڑھو تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ رواں۔ رواں۔ بچوں پڑھو ال، ال، پڑھو ال، پڑھو۔ ال، بچوں پڑھو ات، ات، پڑھو ات، پڑھو ات، پڑھو اس، پڑھو اس، پڑھو اس، پڑھو اح، 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 اوح، اوح، اذ، از، اذ، از، اذ، از، 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 اش، 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 اف، 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 اوف، اوف، ام، 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 ہم نے کیا پڑھا؟ رواں۔ کیا پڑھا؟ رواں۔ رواں۔ اب ہم اس کا جوڑ و رواں کریں گے۔ اس کا جوڑ و رواں ہے حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال۔ کہو بچوں حمزہ لام زبر ال، پھر کہو حمزہ لام زبر ال، پھر کہو۔ حمزہ لام زبر ال۔ یہ کیا تھا اس حرف کا؟ جوڑ و رواں۔ بچوں اس حرف کا جوڑ و رواں ہے حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات۔ کہو بچوں حمزہ تا زبر ات، پھر کہو حمزہ تا زبر ات، پھر کہو حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات۔ کہو
حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، حمزہ تا پیش ات، حمزہ ثا زبر اث، حمزہ سا زبر اس، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ سا زیر اس، حمزہ ثا پیش اس، حمزہ سا پیش اس، حمزہ حا زبر اح، حمزہ ہا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، حمزہ ہا پیش اح، حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ زا زبر از، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ زا زیر از، حمزہ ذال پیش اذ، حمزہ زال پیش از، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، حمزہ زا پیش از، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، حمزہ شین پیش اش، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، حمزہ فا پیش اف، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام۔ حمزہ میم پیش ام۔ بچوں ہم نے کیا پڑھا ان حروف کا؟ جوڑ و رواں۔ کیا پڑھا؟ پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ تین۔ پہلے جوڑ، پھر رواں، پھر جوڑ و رواں۔ اس کا جوڑ ہے حمزہ لام زبر، یہ جوڑ ہے۔ رواں کیا ہے؟ ال، اث، اذ، اش، ام، یہ کیا ہے؟ رواں۔ اس کا جوڑ و رواں ہے حمزہ لام زبر ال، حمزہ ثا زیر اذ، حمزہ شین پیش اش، حمزہ میم پیش ام، یہ کیا ہے؟ جوڑ و رواں۔ آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ جزم۔ کیا ہے؟ جزم۔ اس دال نما شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے۔ ساکن کے معنی ہے ٹھہرا ہوا۔ ساکن حرف خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے حمزہ اور لام کو کیوں ملایا؟ کیونکہ لام ساکن ہے، لام ساکن ہے۔ حمزہ ذال زبر اذ، ہم نے حمزہ اور ذال کو کیوں ملایا؟ کیونکہ ذال ساکن ہے اور ساکن حرف خود نہیں پڑھا جاتا، اپنے سے پہلے حرف سے مل کر ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، اگر اس کے نیچے زیر ہوتی تو حمزہ لام زیر ال، اگر اس کے اوپر پیش ہوتی تو حمزہ لام پیش ال۔ بچوں الف کے اوپر زبر آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ اسی طرح الف کے اوپر جزم آ جائے تو بھی حمزہ بن جاتا ہے۔ الف کے اوپر زبر آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ اسی طرح الف کے اوپر جزم آ جائے تو بھی حمزہ بن جاتا ہے۔ ان میں فرق یہ ہے زبر والا حمزہ بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، زبر والا حمزہ بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، جیسے اور جزم والا حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جزم والا حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں بورڈ کی طرف، اس کا جوڑ ہے حمزہ حمزہ زبر۔ اس کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ حمزہ زبر۔ اس کا رواں ہے ا، اس کا رواں کیا ہے؟ ا۔ اس کا جوڑ و رواں ہے حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زبر ا، یہ اس کا جوڑ و رواں ہے۔
زبر والا حمزہ بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، جزم والا حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ با حمزہ زبر با، سین دو پیش سن، کیا بنا؟ با سن، کیا بنا؟ با سن، با سن۔ جزم والا حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور زبر والا حمزہ بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے۔ اس دال نما شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے۔ ساکن کے معنی ہے ٹھہرا ہوا۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔